مسیح میں عزیز بہنوں، بھائیوں، بچوں، بزرگوں، ابھی ہم پھر سے وہ سلسلہ جوڑیں گے جہاں ٹوٹا تھا، وہاں سے سلسلہ جوڑیں گے۔ خدا کو جاننے اور پہچاننے کی بابت ہم تعلیم پائیں گے۔ یہ بائبل مقدس پر مبنی ایمان کی خوبی ہے کہ اس میں خدا کو محبت کے طور پر جانا جاتا ہے کہ وہ ہے محبت۔ جب محبت کرتا ہے تو وفاداری اس کی ایک خاص خوبی ہے۔ خدا کی ذات میں یہ ایک عنصر ہے، اس کا اٹس اے کریکٹرسٹک آف گاڈ، اٹس ون آف دا کوالٹیز آف گاڈ، جو اس کے کردار کا حصہ ہے کہ وہ وفادار ہے۔ وہ محبت کرتا ہے تو بے وفائی نہیں کرتا، وہ وفادار ہے۔ ہی از فیتھفل گاڈ۔ اور اس نے خود اپنے لیے یہ الفاظ استعمال کروائے اپنے کلام میں کہ خداوند وفادار خدا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کلام میں کہ ہم بے وفا ہو جائیں تو بھی وہ وفادار رہتا ہے۔ وہ آپ اپنا انکار نہیں کر سکتا۔ وہ جو بات کرتا ہے اس کو نبھاتا ہے، وہ جو وعدہ کرتا ہے اس سے پورا کرتا ہے، وہ جو عہد باندھتا ہے the covenants what he has made he is faithful to fulfill them، وہ انہیں پورا کرتا ہے۔ وہ سچا ہے، وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ جو رشتہ قائم کر لیتا ہے اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ وہ دغا نہیں دیتا، وہ دھوکہ نہیں دیتا، وہ غداری نہیں کرتا، وہ پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپتا۔ مخلوقات سے، اپنی کریشن سے جس سے وہ پیار کرتا ہے، ہی از فیتھفل، ہی از لائل۔ یہ اس کی بڑی خوبی ہے۔ ہمارا خدا یہ طے کرتا ہے کہ ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ جس کا جیسا خدا ہے اس کی عادتیں اور حرکتیں ویسی ہوں گی۔ ہمارا خدا اگر محبت کرنے والا ہے تو لازم ہے کہ ہمارے کریکٹر سے، ہمارے کردار سے محبت ظاہر ہو، اور یہ ظاہر ہو کہ ہم کس کو مانتے ہیں۔ وہ خدا کہ جس کے بارے میں ہم اس بات کا اشتہار دیتے ہیں کہ وہ ہمارا خالق اور مالک ہے اور وہ قادر مطلق خدا ہے، وہی ہمارا معبود ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، تو اس کے کردار کی خوبی ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ The character of your God determines your character and your character reflects the character of your God۔ ہمارا کردار ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے خدا کا کردار کیسا ہے۔ اس لیے خدا کی ان خوبیوں اور خدا کی ذات میں موجود ان صفات، ان کوالٹیز، ان کریکٹرسٹکس پہ غور کرنا ضروری ہے، انہیں سمجھنا اور جاننا ضروری ہے۔ بیکاز دا کریکٹر آف آور گاڈ determines our character and our character reflects the character of our God۔ خدا وفادار ہے، وہ جو وعدہ کرتا ہے اس سے پورا کرتا ہے، جو عہد باندھتا ہے اس سے پورا کرتا ہے۔ ہم انسانوں کو، ہم جو زندہ خدا کے ماننے والے ہیں، ہمیں اس کی یہ خوبی لینی ہے۔ ہم رشتے باندھتے ہیں توڑنے کے لیے نہیں، ہمیں اسے نبھانا ہے۔ ہم عہد باندھتے ہیں، ہم وعدے کرتے ہیں، ہم ایگریمنٹس کرتے ہیں، توڑنے کے لیے نہیں ہونے چاہیے، انہیں پورا کرنا چاہیے۔ ہمیں فیتھفل، وفادار رہنا ہے، نہ صرف خدا کے ساتھ بلکہ ہمیں اپنے انسانوں کے ساتھ جن کے بیچ ہم زندگی گزارتے ہیں، ہم ان انسانوں کے ساتھ بھی وفادار رہیں۔ ہم کبھی کسی سے دھوکہ نہ کریں، کبھی کسی کی پیٹھ میں چھرا نہ گھونپیں، کبھی کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، غداری نہ کریں۔ ہم وفادار رہیں کیونکہ ہمارا خدا وفادار ہے۔ وہ وفادار ہے اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں۔ اس نے عدن میں جو وعدہ کیا تھا آدم اور حوا کے ساتھ کہ عورت کی نسل میں سے آئے گا جو ابلیس کا سر کچلے گا، اور ہم دیکھتے ہیں بھلے 4000 سال لگے، عورت سے پیدا ہوا خدا کا بیٹا جو شریعت کے ماتحت پیدا ہوا، اس لیے آیا تاکہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے، اور اس نے ابلیس اور گناہ اور موت اور قبر پر فتح پائی اور شادیانہ بلند کیا۔ خدا وعدوں میں سچا، اس نے جو وعدے
اپنے برگزیدوں سے، اپنے چوزن نیشن سے کیے وہ اس نے پورے کیے ہیں، اور آج بھی خدا وعدہ پورا کر رہا ہے۔ خدا نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو اس کے پروں کے نیچے آ جاتے ہیں خدا انہیں محفوظ رکھتا ہے، اور یہ وعدہ میری اور آپ کی زندگی میں، میرے اور آپ کے خاندان کی زندگی میں پورا ہو رہا ہے۔ ہم محفوظ ہیں، خداوند اپنے وعدے میں سچا ہے۔ خدا کی تمجید کرتے ہیں اس کی ذات کی اس بڑی خوبی کے لیے کہ خدا وفادار ہے، وہ آپ اپنا انکار نہیں کر سکتا۔ اس کی ذات میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ وہ وعدہ توڑ دے۔ جو قول باندھتا ہے، جو بات کرتا ہے، خدا اس سے واپس نہیں پلٹتا، اسے پورا کرتا ہے۔ He is faithful. Let's remain faithful to God and to our fellow beings. ہم اپنے خدا اور اپنے ارد گرد بسنے والے انسانوں سے اور رشتوں سے بھی وفادار رہیں۔ خدا غیور ہے، جب وہ وفادار ہے تو پھر تقاضا ہوتا ہے، غیرت آتی ہے نا۔ خدا وفادار ہے، وہ محبت کرتا ہے تو وہ وفادار بھی ہے، وہ بے وفائی نہیں کرتا تو بے وفائی پھر برداشت بھی نہیں کرتا۔ غیور ہے، غیرت والا ہے۔ انگریزی میں اس کے لیے لفظ ہے God is jealous God۔ ہم جیلس عام طور پہ کہتے ہیں جو جلنے والے ہوں، حسد کرنے والے ہوں، کسی کی کوئی خوبی برداشت نہ ہونے، کسی کی اچھائی برداشت نہ ہو، کسی کی کوئی نعمت اور برکت کوئی چیز پسند نہ کریں بلکہ اس سے جل جائیں کہ اس کے پاس کیوں ہے۔ ہم جیلس کا مطلب یہ لیتے ہیں، لیکن jealousy is a very positive characteristic in itself۔ اپنے آپ میں یہ لفظ جو ہے یہ مثبت طور پہ استعمال ہوتا ہے غیرت کے لیے، جیسے ایک شوہر کو اپنی بیوی کے لیے غیرت ہوتی ہے، ایک باپ کو اپنی اولاد کے لیے، خاص طور پر بیٹی کے لیے غیرت ہوتی ہے، بھائی کو بہن کے لیے جو غیرت آتی ہے۔ خداوند غیرت رکھتا ہے، وہ غیور خدا ہے، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ نہ بے وفائی کرتا ہے، اور اگر اس کے لوگ اس کے ساتھ بے وفائی کریں تو پھر اس کو برداشت نہیں ہوتا، اس کو ایک غیرت جوش میں آتی ہے۔ 10 حکموں میں بھی ہے، میں خداوند تیرا غیور خدا ہوں۔ خدا بے وفائی برداشت نہیں کرتا، اسے غیرت آتی ہے۔ غیرت آتی ہے اپنے نام کی، غیرت آتی ہے اپنے گھر کی، غیرت آتی ہے اپنے کلام کی، غیرت آتی ہے اپنی قوم کے لیے، اور خدا اپنی قدوسیت کے لیے، اپنے جلال کے لیے بھی غیرت رکھتا ہے۔ اگر ہم خدا کے ساتھ کسی اور کو ملائیں، خدا کے برابر کسی اور کے ساتھ ہمارے تعلق قائم ہو جائیں تو خدا غیرت میں آتا ہے، خدا غیور ہے، وہ جوش میں آتا ہے، اور پھر اس کو پسند نہیں آتا، اور پھر بہت برا بھی ہو سکتا ہے۔ خدا پھر برداشت نہیں کرتا، پھر خدا غصے میں آتا ہے کہ جیسے شوہر اپنی بیوی کی بے وفائی کو دیکھ کر برداشت نہیں کرتا، باپ اپنی بیٹی اور بھائی اپنی بہن کی کسی حرکت کو دیکھ کر برداشت نہیں کرتا۔ یہاں میرے اس مثال دینے سے یہ مراد نہیں کہ لڑکوں کو یا میلز کو کھلی چھٹی ہونی چاہیے کہ وہ جو مرضی کریں۔ اگر آدمی کو، اگر مرد کو غیرت آتی ہے بے وفائی دیکھ کر تو عورت کو بھی آتی ہوگی، اور یقیناً آتی ہے۔ اس لیے مرد ہو یا عورت، اسے اپنے رشتوں میں کسی طور بھی بے وفائی نہیں کرنی چاہیے، کوئی اجازت نہیں ہے۔ لیکن مثال میں نے اس لیے دی کیونکہ ہم اپنے معاشرے میں اکثر اسے دیکھتے ہیں، اسے آبزرو کرتے ہیں۔ عورت کے سامنے اس کا شوہر کسی اور عورت کی تعریف کرے تو عورت برداشت نہیں کرتی۔ یہ لکھی پڑی بات ہے، پکی بات ہے۔ اسے غیرت آ رہی ہوتی ہے اس وقت، وہ غیور ہوتی ہے اس وقت۔ He is getting jealous, not in negative sense، منفی پہلو میں نہیں، وہ مثبت طور پر اپنے شوہر کی زبان سے کسی اور عورت کی تعریف برداشت نہیں کر پاتی۔ خدا بھی ایسا ہی ہے، وہ غیر معبودوں، بتوں، آئیڈلز یا سٹیچوز یا امیجز کی پوجا کرنے والوں سے غصہ کرتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ ان کو ملا دیا، ان کو میرے برابر رکھ دیا۔ لالچ بھی بت پرستی کے برابر ہے کہ کوئی بھی چیز ہم جو خدا کے برابر لے آتے ہیں، خدا سے زیادہ اس کو اہمیت دے دیں، خدا کے مقام پہ اسے رکھ دیں،
تو خدا کو اس سے غیرت آتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، جیلس ہونا، غیرت رکھنا خدا کی خوبی ہے، ہمیں بھی ہونا چاہیے۔ اور اگر ہمارے رشتے ہمارے حوالے سے غیرت میں آئیں تو ہمیں خود کو درست کر لینا چاہیے کہ میرے اس عمل سے میرے عزیزوں کے غیرت پہ سوال اٹھ رہا ہے، وہ غیوری دکھا رہے ہیں، they are getting jealous، تو مجھے وہ کام روک دینا چاہیے اور ان کے ساتھ ریکنسائل کرنا چاہیے، پھر سے میل ملاپ کرنا چاہیے۔ رشتہ بگاڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اگر کہیں بگاڑ آ گیا ہے تو اسے درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ غیرت خدا کی خوبی ہے، ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے، خدا کے گھر کی غیرت ہونی چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح کو غیرت آئی تھی، تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی۔ اس نے دیکھا اس کا گھر ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا گیا ہے، تو کوڑا بنایا رسی کا اور صفائی شروع کر دی۔ داؤد کو غیرت آئی تھی خدا کے نام کی، کہ جب جاتی جولیت للکار رہا تھا تو داؤد کو غیرت آئی خدا کی، اور وہ جنگ میں کود پڑا، اور خداوند یہوہ خدا کی مدد سے اس نے فتح پائی۔ غیرت ہونی چاہیے ہمارے اندر، اپنے رشتوں کے لیے بھی، خدا کے لیے بھی، خدا کے کلام کے لیے بھی، اور خدا کے گھر کے لیے بھی۔ ہمارے اندر غیرت ہونی چاہیے کہ ہم کسی اور کو وہ مقام نہ دیں جو خدا کا ہے، جو ہمارے اپنوں کا مقام ہے، ہم وہ مقام کسی اور کو نہ دیں۔ نہ کوئی زمینی رشتہ ہم اپنے رشتوں سے مقدم کریں کہ جس میں غیرت آ جائے، اور نہ خدا کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے کوئی ایسا کام کریں کہ جس میں خدا غیرت میں آ جائے اور پھر وہ غصے ہو اور پھر کوئی سخت قدم اٹھائے۔ خدا بادشاہ ہے، جب وہ غیرت میں آتا ہے تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے، وہ حاکم ہے، حکم چلاتا ہے، وہ رولر ہے، ہی از دا کنگ، سلطنت کرتا ہے، خداوند سلطنت کرتا ہے۔ خداوند نے اپنا تخت قدیم سے قائم کیا ہے، اس نے کہا تو چیزیں بن گئیں، وہ کہتا ہے ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ چلی جاتی ہے، وہ بلاتا ہے چیزیں آ جاتی ہیں، وہ چیزوں کو ایسے بلا دیتا ہے کہ جیسے وہ تھیں حالانکہ ہوتی نہیں، وہ آواز دیتا ہے تو چیزیں بن جاتی ہیں، وہ حکم جاری کرتا ہے تو کام ہو جاتے ہیں۔ اس کا حکم چلتا ہے اس کائنات میں، وہ بادشاہ ہے، ہی از دا کنگ، ہی از دا رولر۔ اور یہ بات انسانوں کو، قوموں کو، the nations shall understand that they are human beings۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ قومیں اپنے آپ کو بشر ہی جانیں، انسان ہی جانیں، ہم اپنے آپ کو خدا ہے جو حاکم ہے، خدا ہے جو بادشاہ ہے۔ داؤد جیسا بادشاہ اپنی بادشاہت کے عروج پہ ہوتے ہوئے، اپنی طاقت اور اپنے روب اور دبدبے کے عروج پہ ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ تو ہی بادشاہ ہے، تیرا ہی حکم چلتا ہے، تو ہی سب قوموں پر سردار اور ممتاز ہے، بادشاہی تو تیری ہی ہے۔ جب وہ بادشاہ ہے، جب وہ حاکم ہے تو اس کا حکم ماننا چاہیے، اس کو اختیار حاصل ہے۔ بادشاہ کو اپنے ملک پہ، اپنی سلطنت پہ پورا اختیار ہوتا ہے۔ زمین، انسان، مال مویشی، فصلیں سب بادشاہ کے تابع ہوتی ہیں، تو پوری کائنات خدا کے تابع ہے۔ تو کائنات کو خدا نے بنا کے اپنے حکم میں رکھا ہے۔ جب جمادات، نباتات اور حیوانات، وہ چیزیں جو اموویبل ہیں، وہ جو موویبل ہیں، برڈز ہیں یا اینیمل ہیں، وہ سب اس کی بات مانتے ہیں۔ ایک انسان ہی ہے جو اس کی حکم عدولی کرتا ہے، ہم ہی نافرمان ہیں جو اس کا حکم نہیں مانتے۔ We disobey God۔ وہ حکم دینے کا اختیار رکھتا ہے، آؤ اس کی بادشاہت مانو۔ اس دنیا کو چاہیے کہ اس کا اختیار مان لے، اپنی زندگی پہ خدا کی بادشاہت قائم کروا لو۔
ابھی پیشن ویک میں، مقدس ہفتے میں مسیح خداوند کے صلیبی دکھوں کو یاد کرتے ہوئے ہم نے وہ ڈاکو والا واقعہ بھی دہرایا، یاد اس کی تازہ کی۔ صلیب پہ لٹ کے ڈاکو نے کہا ہے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا، تو کیا اس کو حکم مل گیا؟ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس نے یسوع کی بادشاہی کو قبول کر لیا تھا۔ آؤ خدا کی بادشاہی کو قبول کر لیں، اس کے حکم کو قبول کر لیں، تو وہ اپنی بادشاہت میں ہمیں ضرور شامل کرے گا۔ اور خدا صرف خود بادشاہ نہیں، وہ بادشاہوں کا بادشاہ مقرر کرتا ہے، زمین پر وہ بادشاہ مقرر کرتا ہے۔ وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے، وہ سب سے بڑا حاکم ہے، وہ سب سے بڑا حکمران ہے، حکومت کرنے والا ہے۔ اور زمین پر بادشاہتیں ایمانداروں کو اور غیر ایمانداروں کو بھی صرف وہی دیتا ہے۔ بائبل اس بات کا بیان کرتی ہے۔ بڑی مثالیں دیکھ لیتے ہیں داؤد کی۔ خدا نے سموئیل کو بھیجا کہ جا اس کو مسح کر، میں نے اسے چنا ہے کہ بادشاہ بناؤ۔ اور عزرا کی کتاب میں 1 باب 2 آیت، شاہ فارس وہ خود بیان کرتا ہے کہ آسمان کے خدا نے کہا میں نے تجھے زمین کی مملکتیں تجھے دی ہیں، بادشاہتیں تجھے دی ہیں۔ وہ غیر قوم تھا، وہ خدا کو نہیں جانتا تھا، اور یسایہ 45 باب میں یہ لکھا ہوا تو مجھے نہیں پہچانتا تو بھی میں نے زمین کی مملکتیں تجھے دی ہیں، میں تیرے آگے آگے چلوں گا۔ مسیحی، غیر مسیحی، کوئی بھی حکمران ہے خدا کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں۔ ہر ایک حکومت کوئی بھی ہے وہ خدا کی طرف سے مقرر ہوتی ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم اپنی اتھارٹیز کے، ہم حکومت کے، گورنمنٹ کے، رولرز کے تابع رہیں۔ ہر ایک حکمران کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک ہے جس نے مجھے یہ حکمرانی دی ہے، اور اس کے خوف میں رہنا چاہیے۔ مالک ہیں تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے اوپر بھی ایک مالک ہے۔ سو خدا اتھارٹی دینے والا ہے، چاہے وہ اتھارٹی گھر میں ہے، چاہے وہ چرچ میں ہے، چاہے وہ آپ کے سٹی میں ہے، چاہے ولیج میں ہے، آپ کے گاؤں میں ہے، آپ کے قصبے میں ہے، آپ کے شہر میں ہے، آپ کے ملک میں، آپ کے اسٹیٹ میں ہے، صوبے میں ہے، ریاست میں ہے، کہیں بھی ہے، وہ اتھارٹی خدا نے مقرر کی ہے، اوبے کریں۔ خدا کی طرف سے اتھارٹی سمجھ کر ان کے تابع ہوں، ان کی بات مانیں، اور یہ ذہن میں رکھے کہ خدا مقرر کرتا ہے، حکومتیں خدا عطا کرتا ہے، اور خدا پرجلال اور پرحشمت ہے۔ کوئی تشریح، کوئی تفسیر، کوئی ایکسپوزیشن، کوئی ایکسپلینیشن ان لفظوں کو پورے طور پر بیان نہیں کر سکتی۔ یہ خدا کی ایک خاص خوبی ہے، اسے اس کا روب کہہ لیں، اس کی عزت کہہ لیں، اس کی شان کہہ لیں، اس کا روب کہہ لیں، اس کا دبدبہ کہہ لیں، لیکن کوئی جملہ، کوئی لفظ خدا کے جلال کو، اس کی حشمت کو بیان کرنے کے لیے انسانی زبان میں ناکافی ہیں الفاظ۔ This is called the poverty of the language۔ یہ افلاس زبان ہے، افلاس لغت ہے، کہ ہمارے پاس وہ لفظ نہیں جو خدا کی شان برابر طور پر بیان کر سکیں۔ بادشاہوں کے لیے یہ ٹائٹل یوز ہوتا ہے His Majesty، ملکاؤں کے لیے یہ یوز ہوتا ہے ٹائٹل Her Majesty۔ لیکن who is the God of majesty and who is the God of glory؟ صرف آسمان اور زمین کو بنانے والا خالق خدا، پروردگار خدا، قادر مطلق خدا، جو ہر جگہ موجود، جو ہر علم رکھتا اور جو پورا اختیار رکھتا ہے، صرف وہ ہے جلال اور حشمت کا بادشاہ۔ بادشاہوں کو جلال بنانا پڑتا ہے، کیسے؟ اپنے دربار کو، اپنے کورٹ کو، اپنے دیوان کو بڑا خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کرتے ہیں، بڑی کرسیاں سجاتے ہیں، بڑا تخت لگاتے ہیں، بڑی پوشاک پہنتے ہیں، بڑی روبس پہنتے ہیں، اور بڑی سنہری چیزیں آویزاں کرتے ہیں، فرنیچر گولڈن رکھتے ہیں، پردے سنہری لگا دیے، دروازے سونے کے بنوا دیے، اور مختلف چیزیں سونے کی رکھوا دیں، استعمال کی چیزیں سونے کی بنا دیں، تاکہ لوگ جانیں کہ کتنی حشمت ہے، کتنا روب ہے، کتنا جلوہ
ہے ان کا. انسان ان چیزوں سے بناتے ہیں اپنا روب، اپنی ساکھ بناتے ہیں، اپنی گلوری بناتے ہیں، اپنی میجسٹی شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ خدا چیزوں سے اپنا جلال نہیں بناتا. وہ اپنا روب اور اپنی حشمت، اپنا جلوہ کسی چیز سے نہیں ظاہر کرتا. وہ سراسر خود پر جلال ہے، وہ سراسر خود پر حشمت ہے. خدا کے علاوہ کوئی روب، کوئی حشمت، کوئی جلال، کوئی میجسٹی، کوئی گلوری ہو نہیں سکتی. خدا پاک روح نے بائبل مقدس میں لکھوایا ہے کہ جلال اور حشمت پوشاک کی طرح ہیں خدا کے لیے. وہ تو اس کی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور انسان زمین پر کوشش کرتے ہیں کہ ہم ویسا ہی جلال پالیں، ویسا ہی روب پالیں کہ جیسا خدا کا ہے، گویا کہ ہم خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں. خدا مالک ہے جلال کا بھی اور حشمت کا بھی. بالکل اپنی افلاس زباں کی وجہ سے، ود پاورٹی آف لینگویج، میں کوشش کرتا ہوں یہ سمجھانے کی کہ خدا کے جلال اور اس کی حشمت سے ہمیں کیا مراد لینی چاہیے. خدا کا روب ماننا چاہیے کہ وہ سب سے بڑا ہے، عزت سب سے زیادہ تیری ہے، لیول تیرا سب سے بڑا ہے، ہماری زندگی میں تیرا درجہ سب سے اونچا ہے، ہمارے فیصلوں میں تیرا درجہ سب سے اونچا ہے، ہماری گفتگو میں تیرا درجہ سب سے اونچا ہے، ہمارے رشتوں میں تیرا درجہ سب سے اونچا ہے، ہمارے کھانے پینے پہننے اوڑھنے کے سارے معاملات میں تیرا درجہ سب سے اونچا ہے، ہمارے وعدوں اور دعووں میں تیرا درجہ سب سے اونچا ہے، ہمارے کاروبار اور معاملات میں تیرا درجہ سب سے اونچا ہے. اور ہم اپنی زندگی سے جڑے ہر ایک معاملے میں تجھے پہل دیتے ہیں تاکہ سب باتوں میں تیرا درجہ اول ہو جائے. اس کو ہم جلال کہہ دیتے ہیں کہ ہم خود عزت نہیں لینا چاہتے، ہم تجھے آگے رکھنا چاہتے ہیں. ہم اپنے آپ کو اونچا نہیں کرنا چاہتے، ہم تجھے اونچا کرتے ہیں. سادہ سے لفظوں میں یہ مطلب ہے کہ زندگی کے ہر پہلو میں، ہر کام میں، ہر بات میں خدا کو پہل دے دو، خدا کو اول درجہ دے دو، خدا کو اونچا کر دو اور خود کو پیچھے کر لو. خداوند تو آگے ہے، ہم پیچھے. اسے سادہ سے الفاظ میں اسے کہتے ہیں خدا کا جلال بیان کرنا، خدا کو جلال دینا اور خدا کا روب ماننا کہ وہ بڑا ہے، وہ عظیم ہے، وہ عظمت والا ہے، وہ بہت بڑا ہے. خدا صاحب جنگ ہے. خروج باب نمبر 15 میں تیسری آیت بالخصوص خدا صاحب جنگ ہے. یہ بنی اسرائیل نے گیت جب گایا، خدا صاحب جنگ ہے. ہی از دی واریر، وہ لڑائی کرنے والا ہے، وہ محبت کرتا ہے، وہ غیرت کھانے والا ہے، وہ وفادار ہے، وہ جلال اور حشمت والا ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ بادشاہ بنانے والا ہے. تو صاحب جنگ بھی ہے. جہاں جہاں دنیا بھر میں بادشاہتے ہیں، wherever there is monarchy، جہاں ایک خاندان کی بادشاہت ہے یا ایک شخص کی حکومت ہوتی ہے، وہ خاندانی طور پہ چلتی ہے، جیسے ملک بحرین میں ہے. ان کے بیٹے، بادشاہ کے بیٹے، ان کو تعلیم اور تربیت دلوائی جاتی ہے جنگ کی. یہ پرانے زمانوں سے ہے، تاریخ میں ایسا ہوتا رہا اور ابھی تک ہے کہ جتنے بادشاہ ہیں آج اس پریزنٹ ورلڈ میں، جتنے کنگز ہیں، جتنے ایمپررز ہیں، جتنے مونارکس ہیں، ان کے بیٹے، اور جارڈن کے کنگ کی تو بیٹی بھی، شی از ان دا ملٹری، اردن کے بادشاہ کی بیٹی بھی آفیسر ہے ملٹری میں. بیٹوں کو بالخصوص فوجی تربیت دی جاتی ہے، جنگی تربیت دی جاتی ہے، کیونکہ مستقبل میں یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ بادشاہ بنیں گے اور پھر یہ اپنی فوج کا انتظام سنبھالیں گے، اپنی حکومت کا انتظام صحیح سے سنبھالیں گے. ہمارا خدا ایسا بادشاہ نہیں کہ جس کو جنگ کے داؤ پیچ نہیں آتے، وہ صاحب جنگ ہے. ہی از دی واریر. وہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہمارے ہاتھوں کو، ہماری انگلیوں کو لڑنا اور جنگ کرنا سکھاتا ہے. وہ صاحب جنگ ہے، وہ زوراور خدا ہے، وہ جلال اور حشمت والا خدا ہے. بادشاہوں کا جلال اور روب کیا ہے؟ خدا کا روب اور جلال ان سے زیادہ ہے. اور خدا
جنگ کرنا جانتا ہے بلکہ جنگ کرنا سکھاتا بھی ہے۔ وہ اپنی قوم کے لیے جنگ لڑتا ہے۔ داؤد سے اس نے کہا کہ جب تو توت کے درختوں کی پھنگیوں پر فوج کے چلنے کی آواز سنے تو سمجھ لینا کہ تیرا خدا تجھ سے آگے جنگ کرنے کے لیے نکل چکا۔ تم خاموش رہو گے کیونکہ جنگ خداوند کی ہے۔ خداوند خود جنگیں اون کرتا ہے، وہ جنگ قبول کرتا ہے، وہ جنگ میں نکلتا ہے، وہ جنگ میں زوراور ہے، وہ صاحب جنگ ہے، وہ لڑائی کرنا جانتا ہے، وہ اپنے لوگوں کے لیے لڑائی کرنا جانتا ہے، وہ اپنے لوگوں کے دشمنوں سے جنگ کرنا جانتا ہے۔ ہر اس طاقت اور قوت اور خوف سے خدا جنگ کرنا جانتا ہے جو اس کے پیاروں کو ستاتی اور دکھ دیتی، پریشان کرتی، خوف زدہ کرتی، دہشت زدہ کرتی ہے۔ خداوند صاحب جنگ ہے، وہ ہمارے لیے جنگ لڑتا ہے۔ اے خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں، یہ یقین رکھو کہ ہمارا زندہ خدا جنگ کرنے والا خدا ہے۔ وہ جنگیں دیکھنے والا نہیں، وہ جنگ کرنے والا خدا ہے، اور وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ وہ ابلیس کے مقابلے میں جنگ کرتا ہے، وہ موت کے مقابلے میں اپنے لوگوں کے لیے جنگ کرتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو بچانے اور چھڑانے کے لیے جنگ کرتا ہے۔ وہ دشمن کو مقابلے میں اتر کر مات دینے والا خدا ہے۔ وہ بغیر تلوار چلوائے بھی فتح کروا دیتا ہوتا ہے دشمن کو۔ خدا صاحب جنگ ہے، وہ آپ کے لیے اور میرے لیے جنگ کرتا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں ہمیں کسی جنگ کا سامنا ہے، بیماری سے لڑ رہے ہیں، ہم ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھا رہے ہیں، ہم پریشانیوں اور دکھوں اور مصیبتوں کی جنگ میں گھرے ہوئے ہیں، ہمارا گھرانہ یا ہم، تو یاد رکھیں کہ خدا صاحب جنگ ہے۔ صرف اس کو یہ کہنا ہے کہ خداوند یہ جنگ تو لے لے۔ ابھی بھی آج بھی ہوتا ہے کہ جب ایک ملک اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تو وہ دوسرے ملک سے مدد لے لیتے ہیں کہ جی آپ آئیے ہماری مدد کیجیے اور ہمارے حصے کی جنگ لڑیے، ہم نہیں جنگ لڑ سکتے، آپ ہماری مدد کیجیے۔ جب ہم خود اپنی زندگی کی جنگیں نہیں لڑ سکتے، جب ہم اپنی زندگی میں پیش آنے والی مشکلات اور ڈیفیکلٹیز اور سفرنگز اور بیٹلز کو ون نہیں کر سکتے، تو پھر صاحب جنگ کو دعوت دے دیجئے، اس کو بلا دیجئے اور اس سے کہیے، اے یہوہ صاحب جنگ، او یاوے the warrior, take up the battle for me، میرے لیے اس جنگ کو تو لڑ۔ اور جب وہ جنگ لڑے گا تو اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ہم گیت بھی گاتے ہیں، جنگ جنہ دی لڑدا یہوہ، کو جنگ کدی نہیں ہار دے۔ سو اپنی جنگیں خدا کے سپرد کر دیجئے۔ یہوہ صاحب جنگ ہے، وہ رب الافواج کہلواتا ہے۔ He is the Lord of hosts، فوجوں کا خدا ہے، وہ لشکروں کا خدا ہے، وہ مالک ہے ان لشکروں کا۔ فرشتگان، جنگجو فرشتے اس کے حکم کا انتظار کرتے ہیں کہ خداوند تو حکم کر، اب کس طرف ہم نے نکلنا ہے اور جنگ لڑنی ہے۔ خداوند آپ کی مدد کے لیے اپنے لشکروں کو حکم دیتا ہے اور وہ آ جاتے ہیں۔ الیشا نبی کو گرفتار کرنے کے لیے دشمن کے سپاہی آئے تھے اور اس کا گھر ایک پہاڑی کے اوپر تھا اور پہاڑی کو انہوں نے گھیر لیا تھا۔ خادم اٹھتا ہے اور اپنے آقا کو، الیشا نبی کو ہلاتا ہے، مالک دیکھ دشمنوں نے ہمیں گھیر لیا، وہ تجھے پکڑنے کے لیے آ گئے ہیں۔ الیشا نبی نے اپنے شاگرد سے کہا، تو وہ نہیں دیکھ رہا جو میں دیکھ رہا ہوں، دعا کہ خداوند اس کی روحانی آنکھیں کھول، اسپرچل انسائٹ اس کو ملے۔ تو جب الیشا نبی کے خادم کی روحانی بصیرت خدا نے کھول دی، اس کی روحانی آنکھیں کھولی، تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ پہاڑ the chariots of fire، آتشی رتھوں سے، آگ کے رتھوں سے بھرا ہوا ہے۔ خدا کے لشکر اتر چکے اس پہاڑ کو گھیر کے کھڑے تھے۔ الیشا کے گھر اور ان پکڑنے کے لیے آنے والی فوج کے بیچ میں خدا کی آگ کی فوج تھی۔ the chariots of fire تھے، وہ آتشی رتھ تھے جو خدا کے نبی کی حفاظت کے لیے تھے۔ سو ہمارا خدا رب الافواج ہے، وہ لشکروں کا خدا ہے۔ ہم اگر اس سے درخواست کریں کہ خداوند ہم پریشان ہو گئے ہیں، ہم جنگ لڑتے لڑتے، ہم لڑائی لڑتے لڑتے، ہم پریشانیوں سے جوجھتے ہوئے تھک گئے ہیں، تو ہماری مدد کے لیے نکل، تو خداوند اپنے لشکروں کو کہتا ہے اس کی مدد کرو،
کیونکہ خداوند خود صاحب جنگ ہے. ہی از دا کمانڈر ان چیف, ہی از دا کنگ, ہی از دا مائٹی وارئر. اور وہ اپنے فرشتوں کو بھیج دیتا, جاؤ ان کی مدد کرو. اور وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم کرے گا, وہ تیری راہوں میں تیری حفاظت کریں گے, تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے. وہ اپنے فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے. اور خدا عادل اور منصف ہے. ہی از جسٹ رائچیس جج. وہ تخت نشین ہے, وہ تخت پہ بیٹھ کے عدالت کرتا ہے. خدا ہر ایک کا انصاف کرتا ہے, انصاف کرتا ہے. تو واسطے نیاند تخت اپنا ہے بچھایا, تو نے انصاف کے لیے اپنا تخت قائم کیا ہے. یو ہیو اسٹیبلشڈ یور تھرون ٹو ڈو جسٹس. زمین پہ ہمیں انصاف نہیں ملتا. خدا منصف ہے, عادل منصف ہے. وہ کسی کو بے انصافی میں برداشت نہیں کرے گا, وہ خود انصاف کرے گا. زمین پہ کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, خدا کی عدالت میں مقدمہ پیش کر دیجئے. خدا عادل منصف ہے. وہ نہیں دیکھتا کہ یہ امیر ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بہت بڑے رتبے والا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا خاندان کتنا بڑا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پیچھے کتنی فورسز ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی دولت, اس کی حشمت, اس کی شوکت, اس کے روب کتنا ہے. خدا یہ دیکھتا ہے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے, وہ انصاف کر دیتا ہے. تو اپنی آنکھوں سے شریروں کے انجام کو دیکھے گا. خداوند خود بدلہ دیتا ہے شریروں کو ان کی شرارت کا. خدا انصاف کرتا ہے. خدا کے ہاں بے انصافی نہیں ہے. اگر آپ محسوس کرتے ہیں زندگی میں کبھی بھی کہ میرے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے, تو اپنا کیس خدا کے حضور, اپنی پیٹیشن خدا کے حضور ریکارڈ کروا دیجئے. خداوند عادل منصف ہے. آپ کو لگتا ہوگا کہ میرے ساتھ میرے اپنوں نے ظلم کیے ہیں, میرے دوستوں نے ظلم کیے ہیں, میرے پیاروں نے ظلم کیے ہیں, میرے ساتھ کام کرنے والوں نے میرے ساتھ انجسٹس کیا ہے. God is righteous judge. He is just. وہ عادل منصف ہے. وہ عدالت کرتا ہے سچائی سے. اس کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں پیش کر سکتا, کوئی فارجڈ ڈاکیومنٹ نہیں لا سکتا, کوئی فارجڈ یا فالس وٹنس پیش نہیں کر سکتا. خدا کو سب پتہ ہے کیونکہ ہی از اومنیشینٹ. وہ سب کچھ جانتا ہے, وہ ہر جگہ موجود ہے. اس کی آنکھیں پوری زمین کی سیر کرتی ہیں, وہ دیکھتی رہتی ہیں کہاں کیا ہو رہا ہے, کچھ اس سے چھپا ہوا نہیں ہے. وہ عادل اور منصف ہے. ہم اپنی زندگی میں خدا کی اس خوبی کو لے لیں, ہم عدل اپنائیں, ہم انصاف کرنا شروع کریں. We shall not be biased. جب ہمیں کسی جگہ پہ جسٹس کرنا ہو, we shall be just and righteous. Because the character of our God determines our character, and our character reflects the character of our God. خدا کے صفات, اس کی خوبیاں ہمارے لیے وضع کرتی ہیں کہ ہماری خوبیاں کیسی ہونی چاہیے, اور ہماری خوبیوں اور کردار سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا خدا کیسا ہوگا. اس لیے ہم زندگی میں جہاں موقع ملے عدل کریں, انصاف کریں, بے انصافی کسی سے نہ کریں, اور خدا جزا اور سزا دیتا ہے. خدا کو پورا اختیار ہے کسی کو ریوارڈ دے یا کسی کو پنش کر دے. یہ مت سوچئے کہ یہ جہان میٹھا تو اگلا کس نے ڈٹھا, یہ دنیا ہی خوبصورت ہے اور اس کے بعد کی دنیا کچھ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. خدا عدالت کرتا ہے, خدا جزا اور سزا دیتا ہے. He gives rewards and punishment also. کیونکہ اس کے سامنے ترازو میں جب وہ دیکھتا ہے, انصاف کرتا ہے, تو جو غلط ہے اس کو سزا دیتا ہے, اور جو صحیح ہیں ان کو جزا دیتا ہے, ان کو ریوارڈز دیتا ہے. تو ہم جو کچھ بھی کریں زندگی میں یہ ذہن میں رکھیں کہ خدا ایک دن اسے عدالت میں لائے گا. ہر ایک بات بھلی ہو یا بری ظاہر کی جائے گی اور عدالت میں لائی جائے گی. تو خدا کے خوف میں رہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں پنش کر دے. اور خدا بھسم کرنے والی آگ ہے. ہی از دا کنزیومنگ فائر, جو دشمنوں کو کھا جاتی ہے. آگ جلاتی ہے
غلط کو ختم کر دیتی ہے، بھسم کر دیتی ہے، کنزیوم کر دیتی ہے۔ آگ جلتی ہے تو روشن کر دیتی ہے، اندھیرا دور کر دیتی ہے۔ آگ جلتی ہے تو کچے کو مضبوط کر دیتی ہے۔ یہ آگ کی 3 خوبیاں ہیں جو بائبل میں ملتی ہیں، اور زمین میں بھی ہم دیکھتے ہیں۔ آگ جلتی ہے تو اندھیری جگہ میں روشنی ہو جاتی ہے۔ آگ جلتی ہے تو کچی مٹی کے برتن آگ میں ڈالے جاتے ہیں تو وہ پکے ہو جاتے ہیں۔ آگ میں جب سونا اور چاندی ڈالے جاتے ہیں تو وہ پاک ہو جاتے ہیں۔ خدا کی آگ دشمنوں کو کھا جاتی ہے، لیکن اس کی آگ جب ہمارے اوپر آتی ہے تو ہمیں گندگی، ناراستی، نجاست سے پاک کرتی ہے، اور ہمیں مضبوط کرتی ہے، اور ہماری تاریک زندگیوں کو روشن کر دیتی ہے۔ خدا سے درخواست کریں کہ خدا تیری خوبیاں مجھ میں آ جائیں۔ دعا کریں کہ خدا تو اپنی خوبیاں مجھے عطا کر، تاکہ میں اپنے کردار سے یہ ظاہر کروں کہ میرا خدا کیسا ہے، میرا خدا کتنا بڑا ہے۔ خداوند یسوع نے کہا کہ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے آسمانی باپ کی تمجید کریں، اس کے نام کو جلال ملے۔ خدا کی خوبیاں اپنے اندر پانے کے لیے خدا سے دعا کریں، اور اس دنیا کی تاریکی ختم کرنے کے لیے دعا کریں۔ خداوند تو اپنے پاک روح کی آگ اس دنیا میں بھڑکا دے، گندگی ختم ہو جائے، کمزوریاں دور ہو جائیں، اور تاریکی بھاگ جائے۔